اپنے خط میں سلطان نے یہ بھی لکھا کہ اس کے لیے یہ سب سے بڑی پرمسرت بات ہے کہ عظیم برکائی خان اپنے چچا زاد بھائی ہلاکو خان کی سرگرمیوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ہلاکو اسلام کو نیست و نابود کرنے پر تلا ہوا ہے اور یہ عاجز بیبرس اسلام کو بچانے کی جدوجہد کر رہا ہے۔ اس نے خلافت کو مصر میں بحال کر دیا اور اب وہ ہلاکو خان کے خلاف جہاد کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ سلطان نے یہ بھی لکھا کہ یہ عاجز اپنے بھائی برکائی خان کو یہ اطلاع دینے میں بھی مسرت محسوس کرتا ہے کہ قاہرہ کی جامع مسجد میں عباسی خلیفہ اور میرے نام کے ساتھ برکائی خان کا نام بھی خطبے میں پڑھا گیا ہے۔ سلطان نے لکھا کہ میں اور سارے مسلمان آپ کے شکر گزار ہوں گے اگر ہلاکو ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کرے تو آپ اس کی پشت کی طرف سے حملہ آور ہو جائیں۔ یہ خط دے کر سلطان نے برکائی خان کے سفیروں کو نہایت احترام کے ساتھ رخصت کیا۔ اس کے علاوہ اپنے کچھ سفیر بھی بہت سے قیمتی تحائف دے کر برکائی خان کی طرف روانہ کیے۔ ان تحائف میں جو سلطان بیبرس نے برکائی خان کو چیزیں بھجوائیں ان میں قرآن پاک کا ایک ناطق نسخہ جس پر خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی مہر لگی ہوئی تھی، مصلے اور جائے نمازیں، چاندی کی تشتریاں، نقرئی دستوں کی نفیس تلواریں، خوارزم کی زینے، ریشم کی ڈوری والی دمشق کمانیں، نیزے، تیر، ترکش، مختلف رنگوں کے نفیس پردے، شمعدان، تکیوں کے خوبصورت غلاف، تکیے، سنگی دیگیں، سدھائے ہوئے بندر جن کو ریشمی کپڑے پہنائے ہوئے تھے، تازی گھوڑے، گدھے، زرافے، تیز رفتار اونٹ، اعلیٰ درجے کے طوطے، حبشی غلام، خواجہ سرا اور تربیت یافتہ کنیزوں کے علاوہ اور بے شمار تحائف تھے جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ قیصر روم نے مصر کی پہلی سفارت کو قسطنطنیہ میں روک رکھا تھا، اس لیے خدشہ تھا کہ وہ اس سفارت کو بھی روک لے گا۔ سلطان نے اس خطرے کا سدباب کرنے کے لیے قیصر روم کو دھمکی دی کہ اگر اس نے مصر کے سفیروں کو روکا تو وہ اپنی مملکت میں تمام نصرانی تاجروں کو گرفتار کر لے گا اور قسطنطنیہ سے اپنے تمام تجارتی تعلقات ختم کر دے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی مملکت کے عیسائی پادریوں سے قیصر روم کو دھمکی دلوائی کہ وہ اس کو کلیسا کا اسقف اعظم تسلیم کرنے سے بھی انکار کر دیں گے۔ سلطان کی اس کارروائی سے قیصر روم کی ہوش ٹھکانے آ گئے اور اس نے جن سفارتکاروں کو پہلے روکا ہوا تھا انہیں بھی رہا کر دیا اور باغ میں جانے والے سفیروں کو بھی اپنی منزل کی طرف جانے دیا۔ مصری سفیر جب سرائے شہر میں برکائی خان کے پاس پہنچے تو اس نے ان کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا۔ سلطان بیبرس کا مکتوب اور تحائف وصول کر کے اس کو بے اندازہ خوشی ہوئی۔ اس نے سلطان کو شکریہ کا پیغام بھیجا اور پورے تعاون اور مدد کا یقین دلایا۔ اس طرح ان دونوں عظیم حکمرانوں کے درمیان گہرے دوستانہ مراسم قائم ہو گئے تھے۔ برکائی خان کا دارالحکومت اس وقت صرف خیموں کا شہر تھا، اس کا نام سرائے برکائی تھا۔ اس نے سلطان بیبرس کو پیغام بھیجا کہ وہ مصر سے کاریگر اور صناع بھیجے جو اینٹ اور پتھر کی عمارتیں ان کے لیے تعمیر کرے۔ سلطان نے فوراً بہت سے معمار اور دوسرے ارباب کمال برکائی خان کی طرف بھیج دیے جنہوں نے چند سال کے اندر خیموں کے اس شہر میں بے شمار مکانات، محلات، مدارس، مساجد، سرائیں اور مہمان خانے تعمیر کر دیے۔ اس طرح سلطان بیبرس کی بدولت خانہ بدوش منگول نے تمدن سے روشناس ہوئے۔ برکائی خان کے تخت نشین ہونے کے بعد سمرقند اور بخارا وغیرہ سے بھی بہت سے مسلمان جن میں کئی علماء بھی شامل تھے برکائی خان کے پاس جا کر آباد ہونے لگے۔ برکائی خان کے کہنے پر ان علماء نے منگولوں کے اندر زور شور سے اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں کے گھر گھر میں اسلام کا چرچا ہونے لگا۔ برکائی خان کے ہاں اسلام اس قدر تیزی سے پھیلا کہ برکائی خان کے تمام امراء، شہزادوں اور شہزادیوں کے ہاں نماز پڑھانے کے لیے ایک ایک امام اور اذان دینے کے لیے ایک مؤذن مقرر تھا، اور سلطنت کے تمام شہروں میں مکتب قائم کر دیے گئے تھے جن میں رعایا کے بچوں کو قرآن مقدس پڑھایا جانے لگا تھا۔ سلطان بیبرس اور برکائی خان میں اتحاد قائم ہو گیا تو سلطان کے کہنے پر بہت سے مصری اور شامی علماء بھی برکائی خان کے پاس پہنچنا شروع ہوئے اور وہاں تبلیغ اسلام کا کام کیا۔ دوسری طرف بے شمار منگول بھی ہلاکو خان کے ہاں سے نکل کر مصر میں آ کر آباد ہو گئے۔ انہوں نے سلطان کی تبلیغ سے اسلام قبول کر لیا اور اپنے آپ کو اچھا شہری ثابت کرنے لگے۔ چنگیز خان کے پوتے برکائی خان کے ساتھ سلطان بیبرس کے دوستانہ تعلقات کے نہایت عمدہ نتائج برآمد ہونا شروع ہوئے۔
عین جالوت میں منگولوں کے لشکر کی ذلت آمیز شکست نے ہلاکو خان کو غیظ و غضب کا مجسمہ بنا دیا تھا اور وہ مصر پر حملہ آور ہونے کے لیے پر توڑ رہا تھا اور انتہائی غصے کے عالم میں تھا۔ دوسری طرف سلطان بیبرس بھی ہلاکو خان کے حالات سے غافل نہ تھا اور وہ اس کو دندانے شکن جواب دینے کے لیے دن رات جنگی تیاریوں میں مصروف تھا۔ اس نے ایک جرار لشکر ہر قسم کے آلات حرب و ضرب سے لیس کر دیا اور اس کو ایسے ڈھنگ سے تربیت دی تھی کہ وہ منگولوں کے حملوں سے مؤثر طور پر نبٹ سکے۔ اس لشکر میں منگول مسلمانوں کو علاوہ ترک خصوصیت کے ساتھ وہ ترک نوجوان تھے جنہیں غلام بنا لیا گیا اور وہ بکتے پھکتے مصر پہنچ گئے تھے۔ ان ترکوں کو مملوک کہہ کر پکارا جاتا تھا اور یہ مملوک نہایت کثرت سے بھرتی کیے گئے تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ منگولوں کو لوہے کے چنے چبوا کر رکھ دیں گے۔ جس وقت ہلاکو خان سلطان بیبرس پر حملہ آور ہونے کی تیاریوں میں مصروف تھا، اس زمانے میں سلطان بیبرس بھی شام کے مختلف علاقوں میں برق رفتاری سے گشت کرتا رہتا تھا۔ وہ اپنے لشکر کے ساتھ جہاں بھی قیام کرتا، رات کو اپنے خیمے میں جنگی لباس میں سو جاتا اور ایک رات سے زیادہ کسی بھی جگہ قیام نہ کرتا۔ اس کے خیمے پر ہر وقت ایک تیز رفتار گھوڑا تیار رہتا تھا جس پر زیل کسی ہوتی تھی تاکہ جس وقت بھی منگولوں کے حملے کی خبر ملے وہ ان کے مقابلے میں بلا تاخیر پہنچ جائے۔ اس نے حلب شہر سے لے کر وادی فرات تک ساری گھاس جلوا دی، درخت کٹوا دیے اور سرحدی گاؤں خالی کروا دیے تاکہ منگولوں کو غذا نہ مل سکے اور ان کے گھوڑوں کو چارہ میسر نہ ہو۔ دوسری طرف سے اس نے اپنے طاقتور حلیف برقائی خان کو ہلاکو خان کے لشکر پر عقب سے حملہ آور ہونے پر آمادہ کر لیا تھا۔ ان حالات میں سن 1262 میں ہلاکو خان نے اپنے لشکر کے ساتھ حرکت کی، مصر اور شام پر حملہ آور ہونے کے لیے حرکت میں آیا۔ دوسری طرف ہلاکو خان کا چچا زاد بھائی برقائی خان جو اسلام قبول کر چکا تھا، وہ بھی ہلاکو خان پر گہری نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ اس نے اپنے منگول جاسوس اطراف میں پھیلا رکھے تھے۔ اس نے جب دیکھا کہ ہلاکو خان اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آ رہا ہے تاکہ مصر اور شام پر حملہ آور ہو، تو اس نے پشت کی جانب سے ہلاکو کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ اب ہلاکو عجیب سی الجھن اور کشمکش میں مبتلا ہو گیا تھا، اس لیے کہ اب منگولوں کے دو لشکر آپس میں ٹکرا گئے تھے۔ ہلاکو خان اور برقائی خان کے درمیان لگاتار جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ گو اس جنگ سے کسی سلطنت کا کوئی خاص نقصان نہ ہوا کیونکہ برقائی خان اور ہلاکو خان کے سلطنت کے رقبے اس قدر وسیع تھے کہ ایک کے لیے دوسرے کو زیر کرنا قریب قریب ناممکن تھا۔ تاہم اس کا اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ برقائی خان کے پشت کی جانب سے حملوں کی وجہ سے ہلاکو خان مصر اور شام پر حملہ آور ہونے کے قابل نہ رہا۔ اب ہلاکو خان کے لیے خطرات اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ پہلے اس کے سامنے صرف ایک ہی مصر اور شام کا محاذ تھا، اب اس کے سامنے دو محاذ تھے، ایک مصر اور شام کا، دوسرا برقائی خان کا۔ اب ہلاکو خان بحیرہ خضر کے مشرق اور مغرب کے دونوں طرف اپنے لیے خطرات محسوس کرنے لگا تھا اور وہ دونوں اطراف کی سرحدوں کی حفاظت کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ بخارا سمرقند کے جنگجو مسلمانوں نے بھی ہلاکو خان کے خلاف اور برقائی خان کی حمایت میں جہاد کا اعلان کر کے ہلاکو خان کی پریشانیوں میں اضافہ کر دیا تھا۔ سلطان بیبرس اور برقائی خان کے اتحاد اور تعاون سے ہلاکو خان چھٹپٹا کر رہ گیا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ کسی بھی وقت برقائی خان اور بیبرس نے بیک وقت اس پر حملہ کر دیا تو ان کے دو طرفہ حملے اسے اور اس کے لشکر کو نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے۔